کی پراپرٹی ہے، جس میں مسجد بھی شامل ہے، جس میں عیدگاہ بھی شامل ہے، جس میں قبرستان بھی شامل ہے، 1,12,000 کے قریب وقف کی پراپرٹیز ہے۔ یہ کس کا ریکارڈ ہے؟ یہ وقف بورڈ کا ریکارڈ ہے۔ لیکن ابھی اتر پردیش سرکار نے ایک سروے کروایا ہے اور اس میں سرکار کا دعویٰ ہے کہ 1,12,000 وقف کی پراپرٹیز میں صرف 30,000 پراپرٹی صحیح ہے، باقی سب سرکاری زمین پر ہے۔ گویا کہ 78% وقف کی زمین، جس میں مسجد بھی شامل ہے، جس میں قبرستان بھی ہے، جس میں عیدگاہ بھی ہے، اس کے بارے میں سرکار کا دعویٰ ہے کہ یہ سرکاری زمین پر ہے۔ یعنی ایک بڑی تعداد میں آپ کی مسجدیں، آپ کے قبرستان، آپ کی عیدگاہیں وہ خطرے کے نشان پر ہیں۔ اگر آپ نے قانونی طور پر اپنے پاؤں کو مضبوط نہیں کیا ہوگا تو آگے چل کر کے بہت پچھتانا پڑے گا۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، جو قانونی طور سے مضبوطی ہے وہ اپنی جگہ ہے، مگر آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ ایک گاؤں میں 4 مسجدیں ہیں، ایک وقتیہ مسجد ہے، 2 وقتیہ مسجد ہے، 2 جامع مسجد ہے۔ وقتیہ مسجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز میں 2 لوگ 3 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں، مسلمانوں کی بستی ہے، مسلمانوں کا گاؤں ہے، لیکن کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میرے ساتھیوں، نماز کو قائم کرو۔ نبی سے پیار کرتے ہو، نبی سے محبت کرتے ہو تو نماز سے محبت کرو۔ نماز کی ایسی عادت ڈالو، اگر ایک ٹائم کی نماز بھی چھوٹ جائے تو ایسا لگے کہ ہاں کچھ چھوٹ گیا، کچھ مس ہو گیا، کچھ ہے جو نہیں ہم کو ملا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی زندگی میں کبھی کسی پر بد دعا نہیں کرتے تھے، نبی کی زبان سے جلدی بد دعا نہیں نکلتی تھی، مگر نبی کی زبان سے کب بد دعا نکلی؟ جنگ خندق کا موقع تھا، دشمن سے لڑائی چل رہی تھی، عصر کی نماز کا ٹائم ہوا، لڑائی جاری ہے، عصر کا ٹائم ختم ہو گیا، سورج ڈوب گیا۔ جب سورج غروب ہو گیا، اللہ کے نبی کو احساس ہوا کہ عصر کا ٹائم نکل گیا۔ آپ نے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، ان کے گھروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بھر دے۔ شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، ان کی وجہ سے ہماری ہماری عصر کی نماز چلی گئی، ایک ٹائم کی نماز چھوٹی ہے تو نبی نے بد دعا کی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے آخری وقت میں اپنی امت کو کیا وصیت کر رہے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگو نماز کا خیال کرو، نماز کی پابندی کرو، اے لوگو نمازی بن جاؤ اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرو۔ یہ نبی کی آخری وصیت ہے۔ جو انسان نبی سے محبت کا دعویٰ کرے اور اسے نبی کی آخری وصیت یاد نہ ہو، اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی۔ وہ کون سی چیز تھی؟ ابھی آپ نے کدو کا نام سنا، شہد کا نام سنا، لیکن ایک چیز اور بہت زیادہ آپ کو پسند تھی، مسواک کرنا۔ مسواک کرنا بہت پسند تھا آپ کو، اتنا مسواک کرنا آپ کو پسند تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ سمجھتا، پریشانی نہ سمجھتا تو ہر نماز کے ٹائم ان کو مسواک کا حکم دے دیتا۔ اتنی محبت تھی آپ کو مسواک سے۔ آخری ٹائم جب نبی کا انتقال ہونے والا تھا، سوموار کا دن تھا، آپ فجر کی نماز کے ٹائم آپ اپنے کمرے کے دروازے پر آئے، آپ نے دیکھا صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ کے دل کو اطمینان ہو گیا، چلو میرے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، آپ کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ اتنے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے بھائی عبد الرحمن ابن ابو بکر آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، نبی نے مسواک کو دیکھا، نبی نے خواہش ظاہر کہ میں مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی کی بیوی حضرت عائشہ نے مسواک کو لیا اور اپنے دانتوں سے نرم کیا اور وہ مسواک نبی نے کی۔ علماء کہتے ہیں جس کو احساس ہو جائے کہ میرا آخری ٹائم ہے، اپنے انتقال کے ٹائم انسان مسواک کرے، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ نبی مسواک کر کے دنیا سے گئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے نبی کو صفائی ستھرائی پسند تھی، دانت صاف رہے، بدن صاف رہے، کپڑے صاف رہیں، یہ میرے نبی کو پسند تھا، اس لیے میرے نبی مسواک کو بہت پسند کرتے تھے۔ میرے نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ہمارا حال تو یہ ہے
ذرا سی پریشانی آ جائے ہمارے منہ سے ناشکری کے کلمات نکل جاتے ہیں۔ کتنی عورتیں ہیں ان کا بچہ اگر بیمار ہو جائے ان کی زبان سے نکلتا ہے اللہ میرے ہی بچے کو تجھے بیمار کرنا تھا، بچہ اللہ نہ کرے کسی عورت کا بچہ مر جائے تو عورتیں کہتی ہیں اللہ کو میرا ہی بیٹا لینا تھا۔ خبردار خبردار میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ کے بارے میں ایسا لفظ استعمال مت کرو، دینے والا بھی اللہ ہے لینے والا بھی اللہ ہے۔ اگر کبھی زندگی میں مصیبت آئے تو صبر سے کام لو، کبھی زبان سے ناشکری کے کلمات مت نکالو۔ نبی اکرم کو دیکھو، آپ کو اللہ نے 4 بیٹیوں سے نوازا اور 3 بیٹوں سے نوازا، لیکن تینوں بیٹے آپ کے ایک ایک کر کے دنیا سے چلے گئے۔ جب تیسرا بیٹا جس کا نام آپ نے ابراہیم رکھا تھا، جب وہ بچہ پیدا ہوا نبی بہت خوش ہوئے، نبی بہت خوش ہوئے، اس بچے کا نام آپ نے ابراہیم رکھا۔ اور عرب میں دستور تھا جب بچے پیدا ہوتے تھے لوگ اس کو دیہات میں بھیجتے تھے تاکہ دیہات کی آب و ہوا میں اور ماحول میں بچہ پرورش پائے۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دیہات میں بھیجا، اور ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو سیف، وہ لوہار کا کام کرتے تھے، ان کے گھر میں وہ بچہ دودھ پیتا تھا، وہیں رہتا تھا۔ بچہ بیمار پڑ جاتا ہے، 1.5 سال کا ہو چکا ہے بچہ، بیمار پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پر پہنچے، آپ کا بچہ آپ کی گود میں آتا ہے، آپ کے ہاتھوں میں آتا ہے، بچہ بیمار ہے، بچے کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، بچہ دم توڑ رہا ہے، بچہ آخری سانسیں لے رہا ہے، اور محمد رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادی، اے میرے صحابہ یہ آنسو تو ایک باپ کے آنسو ہے جو اپنے بچے کے لیے آنسو بہا رہا ہے۔ اے میرے صحابہ میں نبی ہوں لیکن میں ایک باپ بھی تو ہوں، ایک باپ کے دل میں جو بیٹے کے لیے رحم ہوتا ہے اس رحم کی نشانی یہ آنسو ہیں۔ آپ اپنے بچے کے لیے رو رہے ہیں اور آپ کا بچہ آپ کی گود میں دم توڑ دیتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اور اللہ کے نبی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، بلکہ آپ کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، کہ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، میرا دل غمگین ہے، اے ابراہیم تیرے جانے سے تیرا باپ دکھی ہے، مگر ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو میرے نبی کو شکر بہت پسند تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، زندگی میں حالات ایک جیسے نہیں آئیں گے، کبھی کاروبار اچھا چلے گا کبھی خراب چلے گا، کبھی زندگی میں بیماری آئے گی کبھی تندرستی آئے گی، حالات جیسے بھی ہوں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو۔ آپ کے نبی کو، ہمارے نبی کو شکر کرنا بہت پسند تھا۔ اب آئیے ایک دو چیزیں اور بیان کر کے ہم اپنے موضوع کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے۔ نبی کو کیا چیز ناپسند تھی؟ نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی، قرآن کی تلاوت کو سننا۔ نبی قرآن کی تلاوت کو سننا پسند کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عبداللہ بن مسعود۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، بہت پیارا قرآن پڑھتے تھے۔ اگر آپ کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، اگر آپ کا بچہ اچھا قرآن پڑھتا ہے، میری پیاری ماؤں آپ خوش نصیب ہے۔ اگر آپ کا بچہ قرآن کا عالم ہے، اگر آپ کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، آپ خوش نصیب ہیں۔ میرے بھائیوں آپ خوش نصیب ہیں اگر آپ کا بچہ قرآن کا عالم اور حافظ ہے۔ عبداللہ بن مسعود قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ کہ اے عبداللہ اقرا علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ کہا اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ وعلیک انزل، یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے۔ کہا اے عبداللہ آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں، آج تمہارے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں، تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں فقرأت علیہ سورۃ النساء، میں اللہ کے نبی کے سامنے سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا، سورہ نساء پڑھنے لگا۔ میں قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہوں اور اللہ کے نبی غور سے قرآن سنتے چلے جا رہے ہیں۔ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ بنائیں گے، اور اے نبی آپ کی امت پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ کہتے ہیں جب میں اس آیت پر پہنچا
اللہ کے نبی نے کہا بس کرو اے عبداللہ بس کرو. جب میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ, اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, اللہ کے نبی رو رہے تھے. میرے بھائیوں, آج بھی آپ بنگلہ زبان بولتے ہیں, شیرسابادی زبان آپ کی مادری زبان ہے, مگر آج بھی میں حرم میں دیکھتا ہوں بنگلہ دیش کا بنگالی بھی ہے, انڈیا اور پاکستان کا ہندی اردو بولنے والا بھی ہے, امریکہ کا گورا بھی ہے, افریقہ کا کالا بھی ہے. امام حرم نماز پڑھا رہے ہیں, جہنم کی آیت آتی ہے, اللہ کے عذاب کا ذکر آتا ہے, پورے حرم میں آنسوؤں کی اور سسکاریوں کی آواز آنے لگتی ہے. ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا, پھر بھی قرآن سن کر کے لوگ رونے لگتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ قرآن کا کمال ہے, یہ اللہ کی کتاب کا کمال ہے. یہ قرآن دلوں کو جھنجھوڑنے والی کتاب ہے. میرے نوجوانوں, اپنے ہیڈ فون میں, اپنے ایئر پوڈ میں, اپنے ایئر بڈس میں جو آپ گانے سنتے ہیں, یہ گانے کل قیامت کے دن آپ کے خلاف حجت بنیں گے. میری بہنوں, یہ جو فیس بک کے اوپر ریلز دیکھتی ہو یا انسٹاگرام پر جو بیہودہ ویڈیوز دیکھتی ہو, کاش وہ ٹائم ہم نے قرآن کو سننے میں لگایا ہوتا. آپ کے نبی کو قرآن سننا بہت پسند تھا. اور آگے بڑھیے, اللہ کے پیارے نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی, آپ کو تقوی والے لوگوں سے بہت زیادہ محبت تھی. ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ یمن بھیج رہے تھے. معاذ ابن جبل اونٹ کے اوپر سوار تھے اور ان کے اونٹ کی نکیل اللہ کے نبی اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے تھے اور ان کو وصیتیں کر رہے تھے, سمجھا رہے تھے, نصیحتیں کر رہے تھے. آپ نے کہا ہے معاذ, ہو سکتا ہے آئندہ سال جب تم مدینے میں آؤ تو تمہاری ملاقات تمہارے نبی سے نہ ہو. اے معاذ, ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم مدینے میں آؤ تو تم اپنے نبی کی قبر کے پاس سے گزرو. معاذ ابن جبل اپنے نبی کی جدائی کے بارے میں سوچ کر کے رونے لگے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اللہ کے نبی کی جدائی کی یاد میں رونے لگے. آپ نے فرمایا, ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. اے معاذ, کان کھول کر کے سن لو, متقی لوگ, تقوی والے لوگ مجھ سے سب سے زیادہ قریب رہیں گے, چاہے وہ کہیں پر بھی ہوں دنیا میں. متقی لوگ, اللہ سے ڈرنے والے لوگ نبی سے قریب رہیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, اگر نبی کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو, تقوی والے بن جاؤ. اب آئیے عنوان کے دوسرے حصے پر ہم روشنی ڈالیں گے کہ نبی کو کیا چیزیں ناپسند تھیں تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں. چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا, سن لیجئے اور اس کے بعد دعا کیجئے کہ اللہ ان باتوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کو بدتمیزی اور بد اخلاقی سے بہت نفرت تھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ان ابغضکم الی وابعدکم منی مجلسا یوم القیامت اسوؤکم اخلاقا. تم میں سب سے زیادہ میری نظر میں سب سے برا انسان اور قیامت کے دن سب سے جو دور رہے گا مجھ سے وہ انسان ہوگا جس کا اخلاق برا ہو, جس کا ویوہار برا ہو, جس کا لوگوں کے ساتھ سلوک برا ہو. معاف کرنا میرے پیارے ساتھی, داڑھی آپ نے رکھ لی, ماتھے پر سجدے کا نشان آپ کے موجود ہے, پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں آپ, لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو نبی کی یہ حدیث آپ کو وارننگ دے رہی ہے کہ اپنے اخلاق کو سدھار. سماج کے لیے بہت اچھے ہیں آپ, گاؤں والوں کے لیے بہت اچھے ہیں آپ, اگر اپنی بیوی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے, بیوی کے جذبات کا آپ خیال نہیں کرتے, بچوں کے اوپر آپ جو ہے دن رات صرف روب جماتے ہیں اور بچوں کو کبھی پیار سے ان سے بات نہیں کرتے, تو آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے. میرے پیارے ساتھی, نبی نے ہمیں اخلاق بھی سکھایا ہے, نبی نے ہمیں اخلاق بھی سکھایا ہے. اور معاف کیجئے گا, نبی نے لوگوں کا جو دل جیتا ہے وہ نبی نے اخلاق سے جیتا ہے. اور شاعر کہتا ہے, ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ, نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. میرے نبی نے اخلاق کی تلوار سے لوگوں کو گھائل کیا ہے. میرے بھائیوں, فتح مکہ کا موقع یاد کیجئے, جب اللہ کے نبی مکہ کو فتح کر لیتے ہیں,
اور خانے کعبہ کو بتوں سے پاک کرتے ہیں اور خانے کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مکہ والے آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے نماز کی حالت میں آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے نماز کی حالت میں آپ کی گردن پہ لا کے گندگی ڈالی، اس میں وہ حبار ابن اسود بھی ہے جس نے آپ کی بیٹی زینب کو قتل کیا، اس میں وہ ظالم لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ کے چچا حمزہ کو قتل کیا۔ سب لوگ لائن سے کھڑے ہیں اور نبی کا ایک اشارہ ہو جائے گردنیں کٹ جائیں گی، نبی کا ایک اشارہ ہو جائے تلواریں چل جائیں گی۔ نبی چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، بدلہ لینا غلط بھی نہیں تھا، لیکن اگر نبی بدلہ لے لیتے تو تاریخ نہ لکھی جاتی، اگر نبی بدلہ لے لیتے تو تاریخ میں سنہرے حروف سے نہ لکھا جاتا۔ نبی نے بدلہ نہیں لیا، نبی نے انتقام نہیں لیا، نبی نے پرتشودھ نہیں لیا۔ نبی نے کیا کہا؟ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ اے مکہ والو، محمد رسول اللہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے، کسی سے کوئی انتقام نہیں لیں گے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ میرے نبی نے ایک زبان میں سب کو معاف کر دیا۔ ارے میرے نبی اپنے خون کے دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں، تم اپنے بچوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہو۔ کتنے لوگ ہیں بیٹے سے کوئی غلطی ہو گئی، بیٹے نے بدتمیزی کر دی، بیٹے نے کوئی خراب بات بول دی، باپ بیٹے کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں زندگی بھر اپنی اولاد سے بات تک نہیں کرتے، کتنے لوگ ہیں بیویوں کو دبا کے رکھتے ہیں، بیویوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ معاف کیجئے، اللہ کے نبی ناپسند کرتے تھے بد اخلاق کو۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، میں جانتا ہوں بہت ساری گالیاں ہمارے سماج میں دی جاتی ہے، میں بنارس سے تعلق رکھتا ہوں، بنارس میں بھی بہت ساری گالیاں فیمس ہیں، آپ کے شیر صاحبادی زبان میں بھی بہت ساری گالیاں فیمس ہیں۔ یہ گالی دینا اور زبان پر فحش باتیں نکالنا یہ بھی نبی کو ناپسند تھا، نبی کو ناپسند تھا۔ اللہ کے پیارے نبی نہ کبھی بدزبانی کرتے تھے اور نہ کبھی بدزبانی کو پسند کرتے تھے، کبھی گالی کا جواب آپ نے گالی سے نہیں لیا۔ آج ہماری گالیوں سے ہمارے بچے گالی سیکھ رہے ہیں، ہماری گالیوں سے ہمارے گھر کا ماحول گندا ہو رہا ہے۔ اللہ کے واسطے میرے پیارے ساتھیوں، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ نبی نے فرمایا دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ایک زبان کی گارنٹی دے دو، ایک شرمگاہ کی گارنٹی دے دو، میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس زبان سے گالی گلوچ مت نکالو میرے پیارے ساتھیوں۔ آپ کے نبی کو گالی گلوچ سخت ناپسند تھا۔ میرے نبی کو وَكَانَ يَكْرَهُ الطِّيَرَةَ، میرے نبی کو بدشگونی پسند نہیں تھی۔ کسی چیز سے بدشگونی لی جائے، بلی نے راستہ کاٹ دیا تو انسان گاڑی کا بریک مار کے گاڑی روک لے کہ نہیں صاحب بلی نے راستہ کاٹ لیا، معاف کیجئے گا، یہ بدشگونی ہے، اسلام میں جائز نہیں۔ صبح صبح آپ اٹھے